کسی حکم کی کوئی وجہ بیان کرنی ہے، کوئی کاز بیان کرنا ہے، تو اپنے ہی الفاظ میں وہ اس کی تعبیر کر دیتے ہیں. جی جی حالانکہ شرعی حوالے سے نہ تو اس کی علت ہوتی ہے، جی جی. نہ اس کی وجہ بن رہی ہوتی ہے. وہ بعض ایسے بھی ہیں کہ جو یعنی وہ تو صحیح ہے کہ آپ اپنی علت کو اپنے الفاظ میں الفاظ کا جامع پہنائے یا جو بھی ہے وہ تو صحیح ہے، لیکن بعض اوقات ایسی بچگانہ باتیں بھی سامنے آ جاتی ہے. آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ بھائی چائے کے متعلق پہلے ایک صاحب نے بات کی تھی کہ چائے پینا جائز ہے ناجائز ہے، اس حوالے سے بات ہوئی تھی. تو یہ بھی ایک ذریعہ بن رہا ہے کہ چائے جائز ہے ناجائز ہے. ظاہر سی بات ہے ایک چیز بالکل بدیہی ہو، اس میں کوئی عالم بات کرے تو ذہن میں نہیں آئے گی نا. جدید ذہن تو ظاہر سی بات ہے سوالات اٹھائے گا، اور ظاہر سی بات ہے وہ تو پھر دیگر علماء کے موقف کو تو وہ نہیں دیکھیں گے نا. وہ تو سمجھیں گے بس یہی ایک عالم ہے، دیکھو یہ پورے دین کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. یعنی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو علماء ہیں جی جی وہی ہمارے اسلام کو اور دین کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جی آج کے جی دور جی میں. جی 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 تو ان کا کردار ہوگا وہ مثالی ہوگا لوگوں کے سامنے. جی جی اگر جی اچھا کردار ہوگا جی 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 تو اسی کے ذریعے اسلام کا پیغام آگے جائے گا. بالکل بالکل. اور اگر اچھا کردار نہیں ہوگا یا پھر اچھے طریقے سے وہ اسلام کی تبلیغ آگے نہیں جی پہنچا جی رہے جی تو اسی سے پھر وہ پورٹرے ہوگی ان کی جو بھی ظاہر سی بات ہے. آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہوگا، یہ وسطی ایشیائی ریاستیں جو ہیں اس میں کوئی سریہ یا کوئی مہم جوئی نہیں کی گئی، بلکہ جو بھی حضرات گئے تجارت کی غرض سے گئے اور ان کے کردار اور اخلاق کو دیکھ کر لوگ مشرف بے اسلام ہوتے گئے. بالکل ایسا ہی. جی ٹھیک ہے. اچھا یہ تو ایک سبب ہو گیا. اچھا جی. دوسرے اسباب میں پھر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نفسانی. جی جی جدت ہے، جی جی جو ہماری جدت ہے، یہ جدت کے اندر ہماری انڈسٹری ہے، جی اور اسی طرح ہمارا انٹرنیٹ ہے، جی 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 اور اسی طرح ویسٹرن تھاٹس ہیں. یہ ساری چیزیں جدت کے اندر آتی ہیں. جی جی جی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی سبب ہو سکتا ہے آج کے دور میں نوجوانوں کا دین سے دوری کے سلسلے میں؟ دراصل اس حوالے سے بہت لوگ اعتدال سے ہٹے ہوئے ہیں. بعض لوگ بالکل جدت کے منکر ہے کہ جدت نامی کوئی چیز نہیں ہے، اور بعض لوگ اس کو ہی عینی ایمان سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہی چیز ہے. دراصل اس کی وضاحت اس لیے بھی ضروری ہے کہ شریعت نے ہر نئے کام کو منع نہیں کیا، بلکہ نئی چیزیں اس معنی کر کے اگر آئے نا کہ کوئی نیا طریقہ رائج ہو، جس طرح سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ غزوہ احزاب کے موقع پر دیا تھا خندق کا. وہ ایک نیا آئیڈیا تھا عرب کے لیے. عرب کی سرزمین پر خندقیں نہیں کھودی جاتی تھی. ٹھیک ہے. تو شریعت اس کی حوصلہ شکنی قطعاً نہیں کرتی ہے. تو میں نے بطور مثال ذکر کیا، اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں. جس طرح عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بلیک آؤٹ جو ہوتا ہے نا، یہ ان کی طرف منسوب ہے کہ پہلے انہوں نے کیا. ایک نئی چیز ہے. دشمن کے لوگوں کو کہا کہ آپ رات کو آگ نہ جلایا کریں، تو ایک نیا آئیڈیا تھا. تو اس معنی کر کے جدت کوئی بری چیز نہیں ہے. البتہ جو مسئلہ آ رہا ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ ہم جدید تقاضوں کو دین پر غالب کر دیتے ہیں. یعنی دین کا مزاج و مذاق اور ان کے اصول و قواعد کو ایک سائڈ پر کر کے جدید تقاضوں کو اس پر غالب کر دیتے ہیں. یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ بھائی جدید جو بھی چیزیں سامنے آئی، جدید باتیں سامنے آئی، ان کا قواعد شرعیہ کی روشنی میں تجزیہ کیا جائے اور اس کا حل بتایا جائے. لیکن ہماری نفسیات جو جدت وغیرہ کے نتیجے میں پیدا ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ بھائی دین کو اس طرح کیا جائے جو جدید دنیا کو قابل قبول ہو.